أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے، عافیت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج جو ہمارا لیسن ہے انشاءاللہ ہم سورۃ الحشر شروع کریں گے۔ مدنی سورت ہے، اس میں ہم اس کے 1 سے 10 تک آیات کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے ہر چیز، قرآن کے بارے میں ہر چیز، اور اپنا قرب آسان کر دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، سبح تسبیح کی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما اس چیز نے جو، سبح کس نے تسبیح کی ہے، ما اس نے جو، اس چیز نے جو، فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہوا اور وہی ہے، العزیز الحکیم بہت زبردست خوب حکمت والا، هو الذی وہی ہے جس نے اخرج نکال دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر اول پہلے، حشر میں اکٹھا، یعنی کہ اکٹھا ہونے کا جو ٹائم تھا، گیدرنگ تھی پہلے حشر میں ان کو نکالا، ما نہیں، ظننتم گمان کیا تم نے، ان کے یخرجو وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور وہ سمجھ رہے تھے، واو ساکن بتا رہی ہے وہ جمع میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے، ان کو گمان یہ تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم بچانے والے ہیں انہیں، مانعہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم نون عین، مانع قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس پڑھتے ہیں اسماء الحسنی، اس میں بھی ایک مانع بھی ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، ایک دعا میں بھی ہے مانع، مانع ہوتا ہے روکنے والا، بچانے والا، تو کیونکہ جب ہم منع کرتے ہیں تب بھی کسی کو روکتے ہیں، بچنے کے لیے کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کسی چیز سے، تو مانع فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، مانع بچانے والے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہے ہم انہیں، کون بچانے والے ہیں، اس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے فیمنن، تو مانعتن تھا یہ اصل میں، ملا کے مانعتہم ہو گیا، تو اس کا تعلق کون بچانے والے ہیں، حصونہم، حصون کیونکہ نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے، اور جو نان لیونگ تھنگ کے پلورل کے لیے ہم فیمنن یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں مانع میں آخر میں گول تا آتی، اس میں بات سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی ہم سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہے، ہمیں سینس بننے لگتا ہے کہ یہاں پہ مانع، یہاں پہ مانع اور یہ تا فیمنن ہے، اور یہ فیمنن کیوں ہے، کیونکہ حصون نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے، اس کا تعلق اس سے ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے مطلب اس پہ یہاں پہ اس طرح یوز ہوا ہے، مانیہ تو بچانے والے، ہم انہیں، کون سی چیز بچانے والی ہے انہیں، حصون قلعے، فورٹریسز، حصون جو ہے جمع ہے، حصون ان کے قلعے، اچھا حصون جو ہے قلعے کے لیے تو قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ حصون، لیکن ہم اس کو اور پڑھتے ہیں، جیسے کہ اسی میں ہم دیکھیں گے اسی سورہ آیت اس میں حشر میں آیت نمبر 14 میں، اس میں بھی اسی طرح ہے، فی قرم محصنات، اس میں بھی ہے کہ اللہ فی قرن بستیوں میں، محصنات قلعہ بند ہو کے، تو محصنہ ہاسواد نون سے یہ قلعہ بند، وہ تو حصون تو قلعوں کو ہی کہتے ہیں، محصنات قلعہ بند ہونا، یعنی فورٹریس میں ایسا بند ہو جانا، اس کے لیے لفظ سورہ حشر میں آیا ہے۔ ویسے بھی محسنات جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ محسنات جو عورتیں ہوتی ہیں، شادی شدہ عورتیں، وہ بھی نکاح کے قید قلعے میں ہوتی ہیں، ایک فورٹریس میں ہوتی ہیں، اکثر پاک دامن، تو اس میں محسنات کا لفظ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایز سچ فورٹریس کے اس میں جو اس کا صحیح میننگ ہے حصون، ادھر ہی آیا قلعے ان کے، من اللہ اللہ سے، فاتاہم اللہ پس آیا ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، من حیث جہاں سے، لم نہیں، یحتسبوا انہوں نے گمان کیا، حاسن بار روٹ ورڈ،
جب تا بیچ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھنا. ویسے تو حاسبہ میں حساب یہ سب ہوتا ہے، لیکن یحتسبو میں گمان کرنا، تھنک، سمجھنا، یہی میننگ آتا ہے. جیسے یا پہلے او بعد میں، تو وہ جمع کا صیغہ، یحتسبو انہوں نے گمان کیا. اس کو ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں کہاں نظر آتا ہے قرآن میں. جیسا کہ ہم سورۃ طلاق کی آیت پڑھتے ہیں 3، اس میں ہے وَيَرْزُقُهُ، اور اللہ رزق دیتا ہے اسے من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا. یحتسب اس میں بھی اسی طرح گمان نہ کرنے کے میننگ میں. یہ بیچ میں جو تا ہے یہ باپ کی تا ہے، حاسن با روٹ ورڈ ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ اس نے ڈال دیا. قاف ذال فا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس نے کی میننگ کہاں سے آئی؟ کیونکہ فعل ماضی کے آخر میں جو زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی، تبھی اس نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب، روب. اچھا، وقذف فی قلوبہم الرعب جو ہے بالکل ایسے ہی اس طرح، یعنی روب کے لیے قذفہ 2 دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں. ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ نظر آتا ہے. تو اس میں قذفہ اور بھی یوز ہوا ہے مگر فی قلوبہم الرعب کے میننگ میں، یعنی کہ دل میں ڈال دینے کے میننگ میں. یہ دیکھتے ہیں ہم کہاں پہ یوز ہوا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نہیں، ایک منٹ، یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب جو ہے اس کی آیت میں 26 میں یہ نظر آتا ہے. اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا جہاں پہ یہودیوں سے ہی معاملہ تھا. وہ فورٹریسز میں چھپ گئے تھے جب اہل کتاب من سیاسیہم، وہ اپنی گھڑیوں میں، یعنی کہ اپنے اس میں چھپے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قذف اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. تو یہاں پہ بھی یہی یوز ہوا ہے. ایک دفعہ سورہ طٰہٰ میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. یُخْرِبُونَ، وہ برباد کر رہے تھے. یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ برباد کر رہے تھے. خارابہ اردو میں بھی ہم خراب چیز کو بربادی جب ہوتی ہے تبھی خراب کہتے ہیں. عربی میں تو ویران اور بربادی کے میننگ آتا ہے. خراب ہم اردو میں تو ہلکا بھی خراب کر دیتے نا، مگر عربی میں تھوڑا روئن، ڈسٹرکشن کے میننگ آتے ہیں. جس طرح، اور یہ قرآن میں صرف 2 دفعہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے خارابہ. ایک دفعہ یہاں پہ فعل کی طرح وہ برباد کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے بیوتہم، اپنے گھروں کو. اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اسم کی طرح ایک دفعہ یوز ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں 114، جہاں پہ ہے کہ وَسَعَى، اور وہ کوشش کرے فی خرابیہ، ان کی ویرانی میں، یعنی مسجدوں کی ویرانی میں، ان کی ڈسٹرکشن میں. تو یہاں پہ یہ اسم کی طرح خراب یوز ہوا ہے، مگر صرف 2 دفعہ یہ روٹ ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یخربون، وہ برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَیْدِی، اور ہاتھوں سے، المؤمنین، مومنوں کے. فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت پکڑو. فَاعْتَبِرُوا جو ہے عین با را روٹ ورڈ عبرت کے لیے قرآن میں کافی دفعہ ہے، جیسے جو اسم کی طرح، مگر فعل کی طرح یہ عین با را روٹ ورڈ زیادہ تر یہ اسم کی طرح یہ عبرت، یا اور وہ، اور فعل کی طرح 2 ہی دفعہ ہے، اور ایک دفعہ میں یہ میننگ ہے فَاعْتَبِرُوا، اور پس عبرت پکڑو، ٹیک لیسن، ٹیک ہیڈ جسے کہتے ہیں، لرن کرو لیسن. تو یہاں پہ ایک ہی دفعہ اس طرح یوز ہوا، اور یہ بھی تا باپ کی ہے، جسے یحتسب میں یہ تا تھی، یہ باپ کی تا ہوتی ہے. پس عبرت پکڑو یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے. ولولا، اور اگر نہ ہوتی. کبھی لولا کے میننگ ہوتے کیوں نہیں، وائی ناٹ کے، اور کبھی اس کا اصل میننگ ہوتے ہیں لو کے میننگ ہوتے ہیں اگر. لا کے مطلب ہوتا ہے نہ، لولا اگر نہ ہوتی، تو اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کہ کتب اللہ، لکھ دی اللہ نے، علیہم ان پر، الجلاء جلا وطنی. اچھا، جلا وطنی ہم اردو میں تو کہتے ہیں ایگزائل کرنے کو کہتے ہیں، جلا وطنی میں قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے لفظ. اس کا روٹ ورڈ ہے جیم لام واو. جیم لام واو روٹ ورڈ ڈفرنٹ میننگ میں، تجلی یعنی کہ ریویل کرنے کے میننگ میں یوز ہوا ہے 3-4 دفعہ اور، لیکن اس میننگ میں صرف یہیں پہ جلا وطنی ایگزائل کے میننگ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں جلا، لیکن عربی میں جلا قرآن میں ایک دفعہ ہے. جلا وطنی. لعذبہم، لا البتہ، عذبہ وہ عذاب دیتا ہے. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے تو وہ اس میں آلریڈی ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے. لعذبہ، البتہ وہ عذاب دیتا. اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، فی دنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب ہے.
شدید عذاب النار، عذاب ہے الناری آگ کا، ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ وہ بھی انا جو ہے پورا ایک ہی ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں بوجہ اس کے ایک ہوتے کا انا کے مطلب گویا کے، اب بھی انا بیکاز کے میننگ میں یوز ہوتا ہے، یہ پورا اسی طرح ہوتا ہے، اس میں بے شک کے ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہم، بوجہ اس کے کہ وہ شاقو انہوں نے مخالفت کی، شین قاف قاف قرآن میں اور بھی شاقہ یشاقو یہیں پہ 2 دفعہ یوز ہو گیا، تو اس میں مخالفت کے میننگ ہوتا ہے، شق روٹ ورڈ ہے، اس میں اسپلٹ کے میننگ ہوتا ہے، اور شاقو باہم مخالفت جیسے، تو شاقو فعل ماضی ہے، فعل ماضی واو ساکن آخر میں پلورل ہے، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی یشاق مخالفت کرے گا، اچھا یشاق جو ہے اس کا مضارع ورژن ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، ما قطعتم جو بھی وٹ ایور، ماں کی ٹرانسلیشن زیادہ تر جو ماں ہوتے ہیں وہ جو بھی وٹ ایور کے ہوتے ہیں نا جو کچھ، تو ماں جو بھی قطعتم کاٹا تم نے من لینتن کھجور کا درخت، اچھا لین کا روٹ ورڈ لام یا نون ہے، لین کر کے قرآن میں نرمی کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں پہ اس میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے لینا، یعنی کہ کھجور کا درخت، پام ٹری کے لیے جیسے اس کا نام، یہ ونس اس میں یوز ہوا ہے لینتن کھجور کا درخت، او یہاں ترکتمو چھوڑ دیا تم نے، تم پلورل نے، ترکتمو تم نے چھوڑ دیا، ہاں اسے کسے، یہ لینا، کیونکہ جس یعنی دیکھیں فیمنن کی ضمیر ہے نا، تو جب مؤنث کی ضمیر ہے تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا چیز مؤنث چھوڑ دی تم نے، تو یہ لینا، کیونکہ عربی میں جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس لینا کی وجہ سے اب دوبارہ دیکھیں جو بھی کاٹا تم نے من لینا کھجور کا درخت پام ٹری، او یہاں ترکتموہا یا چھوڑ دیا تم نے اس لینا کو کھجور کے درخت کو قائمتن کھڑا، تبھی یہاں پہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی فیمنن گول تا کے ساتھ آ رہی ہے کہ اس کو قائم چھوڑ دیا، کھڑا چھوڑ دیا، علی اصولہا اس کی جڑوں پہ، پھر کس کے جڑوں پہ، یہی درخت جو ہے اسی کے لیے سب کچھ آ رہا ہے، اس کی جڑوں پہ، اچھا اصول کر کے تو قرآن میں یہیں پہ آیا ہے پلورل میں، ویسے یہ اصلہا ثابت جو ایک آیت بھی ہے سورہ میں آتا ہے، سورہ نحل میں ایک آیت ہے اس میں اصلہا ثابت کہ اس کی جڑ، اصل کر کے تو قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یہ، شاید زیادہ ہے روٹ کے لیے، لیکن اصول پلورل میں ایک ہی دفعہ ہے، علی اصولہا اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ تو اللہ کے اذن سے تھا، ولی اور تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے تو اکثر اس کے میننگ تاکہ یا یہ کے ہوتے ہیں، لی تاکہ یخزی وہ رسوا کر دے الفاسقین فاسقوں کو، وما اور جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے، اچھا افا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا یا اور حمزہ، افا جو ہے یہ قرآن میں اس باب میں افا یفیع جو باب ہوتا ہے اس میں یہ 3 دفعہ آیا ہے، اور 3 دفعہ میں سے 2 دفعہ تو آپ ادھر ہی دیکھیں گے آج کے لیسن میں، ابھی کے لیسن میں، اور 1 دفعہ قرآن میں اور آیا ہے افا یفیع کر کے جو اس باب میں آیا ہے، فا یا حمزہ روٹ ورڈ، اس میں مین ریٹرن کرنے کے، لوٹایا اللہ نے، یہ مرفوع حالت میں ہے، پیش ہے اس پہ، تو اللہ نے لوٹایا، تو یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، اور کہاں نظر آتا ہے، نیچے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آیت نمبر 7 میں بھی نظر آئے گا یہ، اور اس کے علاوہ 1 دفعہ قرآن میں اور نظر آتا ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پہ کون سی یعنی کہ آپ کی بیویاں حلال کر دی گی، یعنی کہ ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس میں ہے مما، اس میں سے جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے، تو اس میں بھی افا اللہ لوٹایا اللہ نے کے میننگ میں آیا، تو 3 دفعہ افا آیا ہے قرآن میں، اور تینوں دفعہ میں ہم 2 دفعہ ادھر اور 1 دفعہ ادھر، اور جو لوٹایا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پہ، منہم ان میں سے، فما پس نہیں، او جف تم دوڑائے تم نے، اچھا اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بھی میننگ کہیں اور نہیں ہے، ایکچولی واو جیم فا روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے، اور 1 دفعہ یہاں پہ فعل کی طرح ہے اور 1 دفعہ اسم کی طرح، وہ بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں جہاں پہ سورہ نازیات میں ہے، قلوبن کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، پلپیٹنگ ہوں گے، جس طرح دھڑک رہے ہوں گے، تو واجفہ جس طرح پاؤنڈنگ ساؤنڈ ہے کہ زور سے پاؤنڈ کر رہے ہوں گے دل، تو اس کو ذہن میں رکھے، اور یہاں پہ فعل ہے
جب کیونکہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تب بھی ایسی دھڑ 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 کی جو یعنی کہ آواز آتی ہے جو ایک وہ تو وہ جنفا دل بھی جب زوروں سے دھڑکتا ہے تو اس میں تو قلوب یوم واجفہ وہ اسم کی طرح ہے اس میں. اور یہاں پہ اوجف تم تو دوڑائے تم نے تو وہ آواز آتی ہے نا ویسے دوڑنے میں تو اس سے یاد رکھیں اوجف تم تو اس کو مگر ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں یہ کہیں اور لفظ نہیں نظر آئے گا اس طرح. دوڑائے تم نے علیہ اس پر من خیل کوئی گھوڑے خیل خیال یہ قرآن میں گھوڑے کے لیے آیا ہے ولا اور نہ رکابن اونٹ. اچھا رکابن کا روٹ ورڈ را کا وا ہے نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی اونٹ کیملز کے لیے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ رکبا یرکبو اور آیا ہے لیکن کیملز کے میننگ میں یہ صرف ادھر آیا پلورل ہے اس کے میننگ میں اور نہ کیملز اونٹ جس طرح خیل بھی ہے من خیلن کوئی گھوڑے پلورل ولا رکابن اور نہ کوئی اونٹ تو یہ بھی پلورل ہے. ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یسلط مسلط کرتا ہے. اچھا سلطہ یسلط یہ سین لام طا روٹ ورڈ سے سلطہ یسلط اس باب میں صرف 2 دفعہ ہی آیا ہے قرآن میں. ویسے تو ہم اردو میں مسلط کرنا کہتے ہیں مسلط کہتے ہیں کہ جیسے ٹو گیو یعنی کہ کسی کو زیادہ پاور دے دینا مسلط کر دینا تو ہم اردو میں تو یہ یوز کرتے ہیں ٹو گیو پاور کے میں قرآن میں یہ صرف 2 دفعہ اس میننگ میں یوز ہو رہا ہے. یہ روٹ ورڈ سلطہ یسلطو زیادہ تر یہ روٹ ورڈ اسم کی طرح آیا ہے قرآن میں فعل کی طرح سلطہ یسلطو ایک دفعہ یہاں پہ یسلطو وہ مسلط کر دیتا ہے اور ایک دفعہ اور قرآن میں نظر آتا ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 90 میں اس میں بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ لَسَلَّطَ یہاں پہ فعل ماضی ہے اس کا لَسَلَّطَ البتہ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تو سلطہ یسلط یہ فعل ماضی میں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے سورہ نساء میں اور ایک دفعہ یہاں پہ یسلط وہ مسلط کرتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو. رسول پلورل ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. ما جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر من اہل القری بستی والوں میں سے. اچھا قرا جو ہوتا ہے قرا یا قرن یعنی ڈبل زبر کے ساتھ تو اس میں پلورل میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے بستیاں جیسے تو اہل القری بستی والوں میں سے تو یہ پلورل اہل کی ٹرانسلیشن ہے اہل القری بستی والوں میں سے. فللہ پس اللہ کے لیے ہے وللرسول اور رسول کے لیے ولذی القربى اور قرابت داروں کے لیے والیتامى والمساکین اور یتیموں مسکینوں وابن السبیل مسافروں کے لیے کیلا تاکہ نہ. کیلا کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے کبھی یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کبھی یہ کیلا ایسے بھی لکھا نظر آتا ہے قرآن میں ایسے کر کے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے تاکہ نہ کیلا کیلا تاکہ نہ یکونا ہو وہ دولتن گردش کرنے والا. دول کا جو روٹ ورڈ ہے دال واو لام ہے. اچھا یہ روٹ ورڈ بھی قرآن میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے جیسے یہاں پہ دولتن گردش کرنے والا ٹھیک تو اس میں پھرنا گردش کرنا آتا ہے کیونکہ دولت کو ایسی دولت کو سرکولیٹ کرنا چاہیے. ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ ادھر آیا اسم کی طرح اور قرآن میں ایک ہی دفعہ بس اور آیا یہ فعل کی طرح اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے گردش کے میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن ہے نُدَاوِلُهَا ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو پھیرتے رہتے ہیں گردش دیتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان تو یہ بھی دن بھی سرکولیٹ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. اسی طرح دولت بھی ایسی ہی چیز ہے جو گردش کرتی رہتی ہے تو اسی میں ہے کہ کئی لا یکونا تاکہ نہ ہو وہ دولتن گردش کرنے والا بین البین درمیان الاغنیائی دولت مندوں کے منکم تم میں سے وما اور جو آتاکم دے تمہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ. اچھا فخذو جو ہے یہاں تک ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے. فخذو فعل امر ہے پلورل کو فخذو لے لو ہو اس سے اٹیچ پروناؤن ہے پس فخذوہ پس لے لو اسے اس چیز کو لے لو وما اور جس چیز سے نہاکم نہا وہ روکیں اور کس کو کم تمہیں روکیں عنہ اس سے فانتہو پس رک جاؤ باس آ جاؤ رک جاؤ. اچھا دونوں کا روٹ ورڈ نون ہا یا ہے تو انتہا جب انتہا ینتہو کر کے انتہا ینتہو کر کے قرآن میں نظر آتا ہے انتہا ینتہو ہاں تو اس کے مطلب رکنے کے میننگ میں باز آنے کے میننگ میں اب یہاں پہ بھی یہ فعل امر ہے جیسا فخذوہ پس لے لو سے فانتہو پس رک جاؤ
اور دیکھنے قرآن میں کہاں اس میننگ میں نظر آتے ہیں. سورہ بقرہ میں 275 آیت جہاں پہ سود کا ذکر ہے، اس میں بھی ہے کہ جس کے اب یہ آ گئی ہے نصیحت رب کی طرف سے، فنتہا، پھر وہ رک جائے، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا اس کے معافی ہے جی. تو رک جائے، رکنے کے میننگ میں فنتہا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. فنتہا ینتہون، فنتہو بس رک جاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. آیت نمبر 8 للفقراء مال فے، اب وہی جو مال لوٹایا وما افاء اللہ جو بات ہو رہی ہے اسی کو بریکٹ میں لکھ دیا. مال فے کس کے لیے؟ للفقراء فقراء کے لیے ہے، المہاجرین جو مہاجر ہیں، الذین وہ لوگ جو اخرجو نکالے گئے. اخرجو جو ہے مجھول کا صیغہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو مجھول کے صیغے ہیں، اور بلکہ انفیکٹ آگے نظر آئیں گے آپ کو، تو اس کو ہم الگ سے اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں تو ٹرانسلیشن آسان ہوتی ہے پھر یاد کرنا. اخرجو وہ نکالے گئے، وہ جمع میں تو جو نکالے گا، اور کس نے نکالا وہ مجھول ہے، ڈوئر نہیں پتا تو تبھی یہ مجھول ہوتے ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم اسی طریقے سے یاد کریں. اخرجو جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلا فضل، من اللہ اللہ کا، ورضوانا اور رضامندی، وینصرون اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الصادقون جو سچے ہیں. والذین اور انصار کے لیے بھی جنہوں نے تبوؤ جگہ بنائی، تبوؤ با واو حمزہ، با و حمزہ جب یہ تبو یعنی کہ اس باب میں آتا ہے تبوؤ یا تبوؤ، اس میں سیٹل کے میننگ آتے ہیں، ٹو سیٹل، اور جگہ بنانا، جگہ پرووائڈ کرنا اس میننگ میں آتا ہے. تو انہوں نے انصار کے لیے بھی تبوؤ، واو ساکن بتا رہا ہے آگے، واو جو ہے کہ جو جمع میں تھے نا، جنہوں نے جگہ بنائی ادارہ اس گھر میں. تو اس کو تبوؤ کو دیکھ لیتے ہیں اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. یہ سورہ یوسف میں، سورہ یوسف میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اقتدار کے یوسف کو وہ زمین میں یہ تبوؤ وہ جگہ بنائے، جیسے جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یہ تبوؤ تو یہ تبوؤ اسی کا مضارع کا صیغہ ہے یہ تبوؤ، اور ابھی ہم نے جو تبوؤ پڑھا ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. تبوؤ جگہ بنائی، ادارہ اس گھر یعنی کہ مدینہ میں، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ محبت رکھتے ہیں، من اس سے جو ہاجرہ ہجرت کرے، الیہم طرف ان کے، ہاجرہ فعل ماضی ہے، جو ہجرت کرے طرف ان کے، ولا اور نہیں، یجدونا وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، مما اس چیز کی جو اوتو وہ دیے گئے. اوتو بھی اخرجو کی طرف مجھول کا صیغہ ہے. اوتو الکتاب بہت دفعہ قرآن میں آتا تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن مشکل نہیں لگتی، لیکن اوتو بھی فعل ماضی مجھول ہے، یہ وہ دیے گئے. وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں. حمزہ سارا روٹ ورڈ، اچھا حمزہ سارا روٹ ورڈ جب آسرا یؤثرو کر کے آتا ہے اس کے مطلب ترجیح دینا، پریفر کرنا جیسے ہوتا ہے، تو یؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں. یہ قرآن میں ہم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، اس میں بھی نظر آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو تم ترجیح دیتے ہو. تو حمزہ سارا روٹ ورڈ جب آسرا یؤثرو کر کے آتا ہے اس میں میننگ میں ترجیح دینا، پرائیورٹی دینا، پریفر کرنا، جیسے وہ آتا ہے یؤثرون وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، ولو اور اگرچہ، کانا ہو بہم انہیں، خصاصہ سخت حاجت. اچھا خصاصہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ خاص صاد صاد ہے. خاص صاد روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ جو ہے فعل کی طرح ہے، یختص برحمتہ کر کے، جیسے خاصہ کر کے ایک دفعہ اسم آیا، اس کے میننگ ڈیفرنٹ ہے. خصاصہ لفظ صرف یہیں پہ آیا ہے اور اس کے یہ میننگ صرف یہیں پہ آیا ہے، سخت حاجت. تو اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے یاد کریں گے، یہ میننگ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ لفظ بھی نہیں ملے گا، لیکن ہاں فعل کی طرح یختص کر کے آیا، اور خاصہ خاص طور پہ جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ بھی آیا، لیکن خصاصہ سخت حاجت، تو یہ صرف یہیں پہ ولو کان بہم خصاصہ، اور اگرچہ ہو انہیں سخت حاجت. ومن اور جو کوئی، یوقا بچا لیا گیا، یوقا بھی فعل ماضی مجھول ہے، ہم نے اخرجو ماضی مجھول پڑھا، اوتو یہ ماضی مجھول، اور یوقا
بچا لیا گیا. تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تو اسی طرح آپ یاد کریں, جو وہ بچا لیا گیا شح بخل سے. شح جو لفظ ہے یہ شین ہا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا, اور یہ قرآن میں 3 دفعہ آتا ہے شح. جی شح جو ہے قرآن میں 3 دفعہ ہے, اس کو دیکھ لیتے کہاں ملتا ہے. ومن یوقا جو بچا لیا گیا شح بخل سے, نفسی اپنے نفس کی, فاولئک تو یہی لوگ ہیں, ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. میم پہ پیش ہے, ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں اکثر چیزوں کی. اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ تغابن کی آیت ہے, آیت نمبر 16 سورہ تغابن کی, اس میں ہے وَمَن یُوقَ, اور جو بچا لیا گیا شح بخیلی سے نفسی اپنے نفس کی, فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سیم آیت ہے تغابن میں, آیت نمبر 16. ایک اور دفعہ شح آتا ہے قرآن میں, سورہ نساء میں آتا ہے. نساء اس میں بھی یہ ہے کہ وَأُحْضِرَتْ, اور رکھی گئی ہے انفس نفسوں میں الشح بخل, تو رکھ دیا گیا. تو یہ بھی نفس اور شح کا تعلق ہے. تو تینوں اگر ہم آیتوں میں دیکھیں تو نفس اور شح جو ہے کامن ہے, کہ نفس جو یہ بخل ہے نفس میں ہی رکھا, یعنی نفس ہوتا ہے جو بچا لیا گیا تو وہ مفلحون میں ہوں. اللہ کرے ہم اس سے بچا لیے جائے, ہم مفلحون میں ہوں, آمین. والذین, اور ان کے لیے بھی جو جاؤ وہ آئے, جاؤ واو ساکن وہ جمع کا صیغہ ہے, اور وہ آئے من بعدہم ان کے بعد, یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, اغفر بخش دے. جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا, اس کے جبر کو اس کے غین پہ جزم سے ملاتے ہیں. لیکن جب ہم بریک کر کے ورڈ ٹو ورڈ کے لیے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پہ زبر یہاں زیر ہوگا تو یہاں پہ زیر لگاتے ہیں, اور اگر یہاں پہ پیش ہوتا تو پیش لگاتے ہیں. اغفر بخش دے, فعل امر ہے, ریکویسٹ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے لنا ہمیں. اور کس کو بخش دے, یہ لام جو ہوتا ہے غین فا را کے بعد جو لام ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کس کو بخش دیا جائے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, تو غین فا را کے بعد لا کا مطلب ہوتا ہے کس کو بخشنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. تو اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن میں ہم لیے کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے, بلکہ اغفر بخش دے لنا ہمیں, ولی اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو, الذین وہ جو سبقونا, یہ فعل ہے, سبقو وہ سبقت لے گئے, فعل ماضی ہے, فعل ماضی کے آخر میں واو آ رہا ہے تو وہ سبقت لے گئے, اور اٹیچ پروناؤن نہ ہم سے. جس طرح ظلمونا انہوں نے ظلم کیا, نہ ہم پر, اس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو اس میں سبقونا میں بھی اس کو ہم بریک کر کے پڑھیں گے, وہ سبقت لے گئے نہ ہم سے, بالایمانی ایمان میں, ولا اور نہ تجعل تو رکھ, فی قلوبنا ہمارے دلوں میں, غلن کینہ قدرت. اچھا غین لام لام روٹ ورڈ, یہ اغلال کی ڈفرنٹ میننگ میں آیا ہے قرآن میں, مگر غل یعنی اس میں جس میں میننگ کینہ قدورت کے میننگ میں 3 دفعہ آیا غل کر کے, ایسا جس کے میننگ کبھی غل کے میننگ خیانت بھی آیا, لیکن جو قدورت اور کینہ کے مطلب میں 3 دفعہ آیا ہے یہ, جیسا کہ یہاں پہ ہے. اس میں وہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی کے لیے غل نہیں رکھیے, کن لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, اور اے ہمارے رب بے شک آپ رؤوف بہت شفقت والے ہیں, کرنے والے ہیں, راہم ظفار روٹ ورڈ اس کا شفقت رافت جو ہوتی ہے, بہت شفقت کرنے والے, رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں. غل قرآن میں جو 3 دفعہ ہے ان میں 2 دفعہ یہ دیکھتے کہاں ہے, سورہ آراف میں دیکھتے ہیں ہم, جہاں جنت والوں کا ذکر ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے من غلن, کوئی بھی جو قدورت ہوگی نا, جو بھی کچھ قدورت ہوگی غل ہوگی تو وہ نکال لیا جائے گا جنت میں جانے والوں کا پہلے ہی. اور پھر ایک اور دفعہ بھی جنت میں جانے والوں کا ہی ذکر ہے, اسی میں کینے کا ذکر ہے کہ نکال لیا جائے گا. یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے, آیت نمبر سورہ حجر 47. اوکے آیت نمبر 47 ہے, اس میں بھی جنت میں ہی جانے والوں کے ذکر میں ہم دیکھیں گے. وَنَزَعْنَا, اور ہم نکال دیں گے, معافی صدورہم ان کے سینوں میں سے, من غلن بغض میں سے, جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی, کینہ قدورت ہوگا تو ان کو بھائی بھائی سے ہو گئے. تو یہ جنت میں جانے والوں کا غل نکال لیا جائے گا. اور یہاں پہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ اور قدورت نکال لے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا, ہم بھی اسی دعا کے ساتھ اس کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں سے سب کے لیے کینہ کدورت نکال دے، ہمارے دلوں کو نیگیٹیوٹی سے پاک کر دے، ہمارا دلوں میں اپنی محبت رکھے گا، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت جانی ہوتی ہے اس میں فضول چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہی پاک کر دے، ہمارے لیے اللہ اپنی یاد آسان کر دے، اپنی محبت آسان کر دے، اور ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔